بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم جو فرسٹ ایئر کا اردو کا پیپر ہے اس میں جو 10 نمبر کا کوشچن آتا ہے اپلیکیشن کا، درخواست کا، تو اس حوالے سے اردو قواعد و انشاء سے 7ویں درخواست جو ہے عزیز طلبہ اس کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہماری یہ 7ویں جو درخواست ہے وہ ہے حصول ملازمت کے لیے ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین کے نام درخواست، یعنی کہ ملازمت کو حاصل کرنے کے لیے جو ایجوکیشن بورڈ ہے اس کے چیئرمین کو جو ہے درخواست لکھی جا رہی ہے، اور درخواست کی ابتدا جو ہے اس کی جو پہلی لائن ہے جس کو ہم آغاز کہتے ہیں یا سرنامہ کہتے ہیں، وہ ہے بخدمت جناب چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈیرہ غازی خان۔ عزیز طلبہ، یہ جو بورڈ ہے یہ انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن ڈیرہ غازی خان میں ہے اور اس کے چیئرمین کو درخواست لکھی جا رہی ہے۔ یہ پہلی لائن آغاز یا سرنامہ۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہماری جو دوسری لائن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے موضوع۔ تو درخواست کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کا لفظ لکھنے کے بعد عزیز طلبہ آگے رابطہ کی علامت جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ موضوع دیا گیا ہے۔ موضوع ہے درخواست برائے تقرر بطور اسٹینوگرافر کے طور پر جو ہے اس نے جو ہے وہ بھرتی ہونا ہے، ملازمت حاصل کرنی ہے، تو جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تیسری لائن عزیز طلبہ آداب کی ہوتی ہے جس میں جناب عالی جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ ندائیہ کی علامت جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو پہلی لائن ہے جو آغاز ہے 1 نمبر اس لائن کا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری لائن جو ہے موضوع 1 نمبر اس لائن کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد عزیز طلبہ تیسری لائن آداب کی ہے تو 1 نمبر جو ہے آداب کا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو ہے درخواست کا نفس مضمون ہے۔ نفس مضمون کو اسٹڈی کرنے سے پہلے جس بات پہ ہم جو ہے وہ دھیان دیں گے، توجہ دیں گے عزیز طلبہ، وہ ہے نفس مضمون کے حصے۔ 3 حصے ہیں عزیز طلبہ نفس مضمون کے۔ نمبر 1 تعارف ہے، اور نمبر 2 کے اوپر عزیز طلبہ مدعا ہے۔ مدعا کا مطلب یہ ہے جس مقصد کے لیے ہم درخواست لکھ رہے ہیں، درخواست جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس مقصد کو تحریر کرنا، اور آخر میں جو تیسرا پورشن ہوتا ہے درخواست کا وہ ہے دعا۔ تو عزیز طلبہ آئیے اس کا جو نفس مضمون ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ 21 دسمبر 2024 یعنی 2024 کے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اشتہار سے معلوم ہوا کہ آپ کے دفتر میں اسٹینوگرافر کی 3 اسامیاں خالی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ اسٹینوگرافر جو ہے یہ ایک پیشہ ہے، ایک عہدہ ہے، اور اس کہتے ہیں یہ جو مختصر نویس جو ہوتا ہے، مطلب کہ یہ ہنٹس لے لیتا ہے اور چیزوں کو شارٹ ہینڈ میں لکھ لیتا ہے، شارٹ فارم میں لکھ لیتا ہے، اور پھر ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ترتیب دے لیتا ہے۔ تو یہ عدالتوں میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ بورڈ کے چیئرمین کو بھی جو ہے وہ اپلیکیشن دی جا رہی ہے، تو یہ مختلف جگہوں پر جو ہے منٹس وغیرہ لکھنے کے جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کے دفتر میں اسٹینوگرافر کی 3 اسامیاں خالی ہیں۔ ان میں سے ایک اسامی کے لیے بطور امیدوار میری خدمات حاضر ہیں۔ میری تعلیمی قابلیت اور دیگر قواعد درج ذیل ہیں۔ آگے عزیز طلبہ ہے تعلیمی قابلیت۔ اب اس کی ہم نے دیکھنی ہے عزیز طلبہ کہ جو اپلیکیشن دے رہا ہے، جو درخواست گزار ہے، اس کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے میں نے میٹرک سائنس کا امتحان 2017 میں بطور ریگولر امیدوار 680 نمبر حاصل کر کے بی گریڈ میں پاس کیا۔ عزیز طلبہ، یعنی میں نے میٹرک جو ہے وہ سائنس میں اس نے کی ہے، اور اس کا ایگزام دیا ہے 2017 میں 2017 میں
ریگولر کے طور پر جو ہے ریگولر طالب علم تھے اور انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 680 یعنی 680 اور ان کو گریڈ ملا ہے عزیز طلبہ بی گریڈ میں وہ پاس ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر عزیز طلبہ انٹرمیڈیٹ کا امتحان 2019 یعنی 2019 میں بطور ریگولر طالب علم گورنمنٹ کامرس کالج فیصل آباد میں 1000 نمبروں کے ساتھ اے گریڈ میں پاس کیا، جس میں انگریزی شارٹ ہینڈ اور انگریزی ٹائپ میں آنرز بھی حاصل کی۔ یہ عزیز طلبہ اس کی کوالیفیکیشن ہے، اور کوالیفیکیشن کے بعد عزیز طلبہ آگے درخواست کے اندر جو امیدوار ہے وہ اپنا تجربہ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں 2 سال تک ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی میں بطور اسٹینوگرافر کام کرنے کا تجربہ رکھتا ہوں۔ پرائیویٹ سیکٹر عزیز طلبہ یہ جو نجی ملکیت کی کمپنیاں ہوتی ہیں تو اس میں یعنی کہ یہ ذاتی ملکیت ہوتی ہے لوگوں کی، یہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے اس نے بطور اسٹینوگرافر جو ہے وہ 2 سال تک جو ہے وہ کام کیا ہے، اور 2 سال کا اس کے پاس تجربہ بھی موجود ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں میں کمپیوٹر پر 50 الفاظ فی منٹ اور شارٹ ہینڈ میں 120 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے لکھ سکتا ہوں۔ وہ اپنی جو ہے وہ کوالٹیز بھی بتا رہا ہے، اس کے اندر تجربے کے اندر 2 سال کا تجربہ ہے، اور اس میں کوالٹیز کیا ہے 50 جو الفاظ ہیں عزیز طلبہ فی منٹ کمپیوٹر کے تحریر کر سکتا ہے، اور شارٹ ہینڈ میں 120 الفاظ جو ہے وہ فی منٹ کی رفتار سے وہ کہتا ہے میں لکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ اس کے تجربے کے بعد عزیز طلبہ اس کے ہیں ذاتی قواعد۔ آگے وہ اپنے ذاتی قواعد بتاتا ہے میں 23 سال کا صحت مند نوجوان ہوں اور شعبہ میں دفتری امور کی انجام دہی کا مطلوبہ تجربہ رکھتا ہوں۔ اصل میں یہ لفظ ہے عزیز طلبہ تجربہ، لیکن عموماً جو ہے وہ مستعمل تجربہ ہے، تو میں نے اسی طرح اس کو پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری تعلیمی قابلیت اور تجربہ کے پیش نظر ٹیسٹ اور انٹرویو کا موقع فراہم کریں گے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ منتخب ہونے کی صورت میں اپنے فرائض نہایت تندہی اور دیانتداری سے انجام دوں گا، یعنی کہ تندہی بڑی محنت سے اور ایمانداری سے وہ کہتا ہے میں اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دوں گا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس درخواست گزار، یہ اس کا اختتامیہ ہے، اور اس کے امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے ہم نیچے لکھ دیں گے الف ب اور جیم۔ اس کے نیچے نام و پتہ جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے امتحانی نقطہ نظر سے، تو الف ب اور جیم، اور الف کے بعد ڈیش اور ب کے بعد بھی ڈیش جو ہے عزیز طلبہ ہم تحریر کریں گے، اور جو ہے وہ دائیں جانب جو ہے ڈیٹ جو ہے اس کو تحریر کریں گے، جس ڈیٹ کو ہم یہ درخواست لکھ رہے ہیں، یہ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، اس ڈیٹ کا اندراج جو ہے وہ کریں گے۔ عزیز طلبہ آگے جو بات ہم نے نفس مضمون کے حوالے سے مزید جو ہے وہ کرنی ہے، اس میں ہمارے پاس ہے عزیز طلبہ یہ نفس مضمون کے حوالے سے 3 باتیں ہم نے پڑھی تھی، تعارف، مدعا اور دعا، اور 3 باتیں جو ہے وہ اور ہم نے سیکھنی ہے۔ اس میں عزیز طلبہ پہلی بات جو ہے وہ نفس مضمون کے جو آپ کے جملے ہیں ان کا آپس میں ربط ہونا چاہیے، ان کا آپس میں ملاپ ہونا چاہیے، ان کی ترتیب ہونی چاہیے۔ بے ربط یا بے ترتیب جملے تحریر نہیں کرنے، کیونکہ اس سے درخواست کا حسن جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ اس کے بعد املا کی غلطیاں بھی درخواست کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی حصے میں درخواست کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی املا کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، بچنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات عزیز طلبہ رموز اوقاف کا استعمال ہے، تو رموز اوقاف کا استعمال بھی لازمی کرنا چاہیے، جیسے اس نے کہا بخدمت جناب چیئرمین کے آگے اس نے سکتا یعنی کوما کی علامت لگائی ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، اس کے بعد عزیز طلبہ پھر جو ہے وہ سکتا کی علامت اس نے لگائی۔ آگے جو ہے اس نے موضوع لکھا ہے تو آگے موضوع کے آگے رابطہ کی علامت لگائی، تو اسی طرح جناب عالی کے بعد اس نے جو ہے وہ ندائیہ کی علامت لگائی۔ تو یہ عزیز طلبہ انگلش میں ہم اس کو پنکچویشن کہتے ہیں، اور درخواست میں اردو میں رموز اوقاف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو رموز اوقاف کا استعمال بھی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔
اسی طلبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی لائن کا 1 نمبر ہے، دوسری جو موضوع ہے اس کا بھی 1 نمبر ہے، جناب علی کا بھی 1 نمبر ہے، اور اس کے بعد 5 نمبر نفس مضمون کے ہیں۔ یہ جو نفس مضمون ہم نے بیچ میں تحریر کرنا ہوتا ہے، جس کے 3 حصے ہیں، تعارف، دعا اور دعا، جس کے 5 نمبر ہیں۔ اور اختتامیہ میں درخواست گزار لکھیں یا جو ہے عزیز طلبہ اس میں العارض لکھیں، آپ درخواست گزار لکھ دیں یا العارض جو ہے وہ لکھیں، تو اس کا بھی جو ہے وہ 1 نمبر جو ہوتا ہے، اور 1 نمبر جو ہے وہ تاریخ کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ 10 نمبر کا ہمارا سوال جو ہے عزیز طلبہ یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر عزیز طلبہ انہوں نے نوٹ لکھا ہے، جب آپ امتحانی نقطہ نظر سے یہ درخواست اگر لکھتے ہیں تو آپ کو نیچے نوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوٹ میں اس نے کہا ہے مطلوبہ کاغذات کی مصدقہ نقول درخواست کے ساتھ لگ کرے، یعنی کہ جو آپ کی ڈگریاں ہیں یا آپ کے جو مطلوبہ کاغذات ہیں ان کی جو فوٹو کاپیاں ہیں یا وہ تصدیق شدہ جو آپ کے پاس پیجز ہیں وہ درخواست کے ساتھ لگانی ہے۔ اکیلی درخواست تو نہیں، ساتھ میں آپ نے کچھ اس کا پروف جو کچھ آپ نے کیا ہوا، جو تعلیم ہے، جو آپ کا تجربہ ہے، وہ آپ نے جو ہے وہ عزیز طلبہ ساتھ جو ہے وہ درخواست کے لفظ کرنا ہوتا ہے، ساتھ جو ہے لگانا ہوتا ہے۔ یہ اس نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ نے درخواست کے ساتھ جو ہے وہ کن چیزوں کو اور جو ہے وہ لگانا ہے یا استعمال میں لانا ہے۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو جو ہے وہ پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر کہیں پر کوئی ابہام رہ گیا ہو، بتانے میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہو، رہ گئی ہو، تو کمنٹ کر کے جو ہے وہ بھی پوچھ لیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔